ذرا ڈاکٹر بابر اعوان صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آج کور کمیٹی کے اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کیا کہا سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے آپ کو بھی اور چودھری صاحب کو بھی السلام علیکم. اور چودھری صاحب سب سے گلے کرتے رہتے ہیں, اسلام آباد آتے ہیں کسی کو پتہ ہی نہیں لگا دیتے, اور بڑے سے ہاؤس میں جا کے کھانا کھاتے ہیں, چلے جاتے ہیں اکیلے اکیلے. یہ کوئی ٹھیک طریقہ نہیں ہے. دوسرا یہ کہ آپ کھلا دیں جو آپ تبصرے ہوئے ہیں, بلا لیا آ جائیں, جو تبصرے ہوئے ہیں وہ تو میرے خیال میں چیئرمین نیب کو بھی نہیں پتا جو آپ سارا بتا رہے ہیں کہ جی فلاں کا آرڈر. پرائم منسٹر نے کبھی کسی کی گرفتاری کا آرڈر نہیں کیا. یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں, علیم خان صاحب کا بھی میں دیکھیں اور جہانگیر گرفتاریاں تو ہوئیں, لیکن وہ جو بیلنسنگ ایکٹ کے طور پہ سبطین خان کی گرفتاری ہوئی اور لوگوں کے خلاف کیسز آئے, آپ جانتے ہیں ان لوگوں کو, وہ ایک بیلنسنگ ایکٹ کے لیے وہ کیے گئے تھے, ساری دنیا کو پتہ ہے. وہ اس میں پرائم منسٹر کا کوئی رول نہیں تھا, نہ ہے. بالکل ٹھیک. ایک جو میں بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت ہم بحث کو شروع سے ذرا پیچھے چلتے ہیں نا, تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں. یہ ساری جدوجہد کیا تھی کہ نواز شریف واپس آئیں گے, یہ ساری جدوجہد کیا تھی کہ مریم لیڈر ہوگی, یہ ساری جدوجہد کیا تھی کہ عمران خان نہیں رہیں گے. ان تینوں میں سے تو کوئی کام نہیں ہوا. نواز شریف کے واپس آنے کا کوئی رستہ نہیں کھل سکتا, نہ ہی کھلا ہے. ایک ہی رستہ کھلتا ہے جو سیدھا اڈیالے جاتا ہے, اس لیے کہ سزا ان کو یہاں پہ ہے, وہ جائیں گے جب بھی آئیں گے اور قانون کا سامنا کرنا پڑے گا. دوسرا یہ ہے کہ اس وقت جو پالیٹکس ہے وہ شہباز گروپ کے پاس چلی گئی ہے. ویئر از مریم, یہ دوسری بات کہنے والی ہے. تیسرا یہ ہے کہ پرائم منسٹر کے خلاف انہوں نے یہ ساری مہم چلائی تھی, اور یہ مہم کوئی درمیان میں سے نہیں چلی, یہ پہلے دن کی مہم ہے. دنیا کی تاریخ میں کبھی بھی کوئی ایسی گورنمنٹ نہیں آئی, اور اس کی وجہ اس وقت سے یہ تیزی ہوئی جب اس وقت کے صدر جو تھے ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ٹویٹ کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا, اور جس میں انہوں نے مطالبہ کیا تھا ڈو مور. ان کو عادت پڑی ہوئی تھی پچھلی بڑی لمبی, اور اس کے مقابلے میں جواب پرائم منسٹر نے دیا تھا نو مور. اس کو مہمیز لگی, جس کو مہمیز لگانا کا مطلب اس میں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا بھی رول ہے وزیر اعظم عمران خان کو ہٹانے میں. میں ادھر آتا ہوں, میں ساری کلیئر باتیں کرنا چاہتا ہوں. میں دو اور باتیں کر لوں, پھر میں پرسپیکٹو کے بعد ادھر آتا ہوں. اس وقت لگی جب اڈوں کا مطالبہ کیا گیا, اور پرائم منسٹر, آپ کے پرائم منسٹر عمران خان نے کہا ایبسلیوٹلی ناٹ. یہ وہ مرحلہ تھا, آپ ذرا دیکھ لیں نا, یہ گورنمنٹ بھی ادھر ہی تھی, اپوزیشن بھی ادھر ہی تھی, تو یہ 3.5 سال پیچھے وہ سلمبر میں تو نہیں تھے کہ رات کو یہ سو گئے تھے اور اٹھ نہیں سکے 3.5. اس کا مطلب ہے کہ یہ ساری مومنٹ مولانا فضل الرحمان صاحب کو متحرک کرنے والے امریکی سفارت خانہ ہے بقول آپ کے, آصف علی زرداری صاحب کو متحرک امریکی سفارت خانہ کر رہا ہے, نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب کو امریکی سفارت خانہ متحرک کر رہا ہے. اپنی بات کے لیے اپنے لفظ تو حافظ صاحب چننے دیں, اور اس کے بعد یہ اجازت دیں میں لفظ چنوں. آپ چونکہ ایڈوائزر ہیں, میں لفظ چنتا ہوں. ہاں جی, میں لفظ چنتا ہوں. پہلا یہ ہو گیا جب ایبسولوٹلی ناٹ والی پرائم منسٹر کی ایک دلیرانہ جرت رندانہ والی بات کے بعد سے یہ شروع ہوا ہے سلسلہ. اس لیے اس کے ٹائمنگز بڑے, جس طرح پرائم منسٹر یہ کہتے ہیں نا کہ جو ہی نواز شریف صاحب اور ان کے خاندان کے لیے مشکل ہوتی ہے تو پاکستان کے بارڈرز گرم ہو جاتے ہیں. تو یہ تاریخ ہے نا, اس میں کوئی سیاسی ریٹرک تو ہے نہیں. اسی طرح سے یہ بھی تاریخ ہے کہ ایبسلیوٹلی ناٹ کے بعد یہ ساری ایکٹیویٹی جو ہے وہ شروع ہوئی. اچھا, اب میں اس کا مطلب ہے, یعنی کہ آپ یہی کہہ رہے ہیں, تو پھر یہ علیم خان اور جہانگیر ترین, مجھے آگے جانے دیجیے نا, ان کے ساتھ بھی امریکی سفارت خانہ, تھوڑا سا مجھے آگے جانے دیں. میں آبجیکٹیولی بات کروں گا, میں کوئی بلیم گیم بیک اینڈ فورتھ نہیں کرنا چاہتا. اس کے بعد آ جاتا ہے مرحلہ کہ جب پرائم منسٹر آپ کے جاتے ہیں, یہ بھی ٹائمنگ ذرا دیکھ لیں, یہ جا رہے ہیں رشیا, اور 2 سال سے یہ کنسیڈر ہوتا کب دورہ کریں گے, پوٹن پاکستان پہلے تشریف لائیں گے یا پرائم منسٹر وہاں پہ جائیں گے. ان کے جانے کے بعد انہوں نے وہ جنگ میں چلے گئے. وہ ظاہر ہے کسی سے شیئر تو نہیں کریں گے اپنی اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ کہ جی ہم جنگ کرنے لگے ہیں. یہ چلے گئے, دوسرے یا کوئی 48 گھنٹوں کے اندر تقریباً وہ جنگ شروع ہو گئی. یہاں لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا, دیکھیں جی امریکہ ہم سے ناراض ہو گیا. کہنے والے کون ہیں ذرا؟ ایک وہ ہیں جن کا وکی لیکس میں نام آیا, انہوں نے امریکن ایمبیسڈر کو کہا میں سب سے زیادہ آپ کی خدمت, میرے حالات نہ دیکھ, میرا حلیہ نہ دیکھ, میں خدمت کروں گا. اور باقی تو تھے ہی خدائی خدمت گار جن کے دور میں 450 سے زیادہ ڈرون حملے ہوئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سب کے پیچھے امریکی سفارت خانہ ہے, جہانگیر ترین, علیم خان, ان سب کے پیچھے امریکی سفارت خانہ ہے, اور وہ سب مل کے وزیر اعظم عمران خان کو اور عثمان گلزار صاحب کو گرانا چاہتے ہیں. آپ ایپل علیحدہ رہنے دیتے ہیں اور اورنجز علیحدہ رہنے دیتے ہیں. بالکل ٹھیک. جو جہانگیر خان اور علیم خان ہے وہ پی ٹی آئی کا حصہ تھے,
ہیں اور رہیں گے. یہ ان کے الفاظ ہیں جو میں آپ کے سامنے دہراؤں آج سمیت. وہ جو پارٹی آج ذرا ان کے تیور بدلے ہوئے پارٹیز کے اندر, میں تیور کی بات نہیں کر رہا, میں لفظوں پہ جا رہا ہوں, اور پارٹی کا حصہ ہیں. 2 شارٹ سنواتے ہیں. جی ضرور سنائیے جی ذرا عالم صاحب کے. جب ہم سب گروپس اکٹھے ہو رہے ہیں, میرے بھی دوست اس میں موجود ہیں جو میں نے پچھلے 4 دن ان کے ساتھ میٹنگز کی ہیں, تو ساروں کی مشاورت کے ساتھ ہی میں فعال ہوا ہوں. جو ہمارے سنسیئر دوست ہیں پی ٹی آئی میں, ان کو فعال ہونا پڑے گا, اور اسی کے لیے میں آج فعال ہوا ہوں, اور انشاءاللہ تعالی میرا جو کردار ہوگا وہ میں ضرور نبھاؤں گا. دوسرا بھی سنوائیں گے. اگر عدم اعتماد آتی ہے تو ہم سب مل کے اس کا فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کس کا ساتھ دیا. سر یہ تو بڑا کلیئر بتا رہے ہیں. اچھا سنیے نا, میں پکچر ان ٹوٹیلٹی کی طرف آپ سے بات کر رہا تھا. اب یہ ہے کہ گھوڑا بھی آ گیا ہے, میدان بھی لگ گیا ہے, اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم لے کے آ رہے ہیں, اور آج جو ہمارا نوجوان لیڈر صاحب ہیں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اگلے 24 گھنٹے کے اندر استعفیٰ دے دو. سنیے نا ذرا بات, تھوڑا آج حافظ صاحب آج بے چین نظر آتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ کور کمیٹی کے اجلاس میں نہیں سنتے لیجیے نا, مجھے بات مکمل تو کرنے دیں. جو انہوں نے کہا کہ اب آپ پہلے انہوں نے 2 دن دیے تھے, پھر انہوں نے 3 دن دیے, پھر انہوں نے 48 گھنٹے دیے. آج انہوں نے یہ کہا ہے کسی جگہ پنجاب میں کہ 24 گھنٹے کے اندر ہم آ رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر وہ لا رہے ہیں, نو کانفیڈنس کی تحریک لا رہے ہیں نا پرائم منسٹر کے خلاف. اس کا مطلب تو یہی ہے نا کہ آ رہے ہیں تو جمہوری عملہ, اور کیا ہوگا, اینٹ ماریں گے وہ پارلیمنٹ کو, وہ غیر جمہوری ہو جائے گا. تو اس لیے اس حکومت کو کوئی پینک نہیں. آپ کہتے ہیں نا لوگ مطمئن کیوں ہیں, لوگ مطمئن اس لیے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی قوت قومی اسمبلی کے اندر اور پارٹی کے اندر وہ عمران خان کو اپنا لیڈر سمجھتی ہے, اور عمران خان ہی فیصلے کریں گے سارے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں, ظاہر کریں گے مشاورت سے. آج جو کور کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے نا, اس میں کافی لوگوں کے چہرے لٹکے ہوئے تھے, اور پرائم منسٹر نے ان کو مخاطب کر کے کہا بھی اپنے ذرا چہرے ٹھیک کر لیں. تو میں آپ کو کچھ بتانے والا ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ حالات خراب ہیں, اور چہرے لٹکے جو ہوئے نہیں, یہ میں بتا دیتا ہوں, میں چونکہ تھا, آپ نہیں تھے, میں بتا دیتا ہوں. ذرا ویڈیو دکھانا جی ذرا. یہ دیکھیں, یہ ایک کور کمیٹی کا اجلاس ہے, اور اس میں چہرے لٹکے, اسپاٹ فیس آپ دیکھ بھی لیں, سیریس بھی ہیں. اس کا مطلب ہے بڑی سیریس اور حساس. آپ نے چن کے نہیں سر, چن کے وہ چھوڑ دیے جو مسکرا رہے تھے. نہیں سر, یہ سرکاری. اچھا, اس پہ میں کیا گفتگو کر سکتا ہوں فوٹیج پہ. میں جو کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو وہ کہتے ہیں, انہوں نے کہا کہ میں جب کرکٹ ٹیم کا پریزیڈنٹ تھا, کیپٹن تھا, جی چوہدری صاحب بھی بات کر لیں, کیپٹن تھا, تو اس وقت ہم جا رہے ہوتے تھے ٹیم کے ساتھ کھیلنے کے لیے, تو کچھ لوگوں کے چہرے, انہوں نے کوئی ریفرنس. جی چوہدری صاحب. صابر شاکر صاحب معاف کرنا, ناٹ ول اسٹینڈنگ واٹ یو آر آسکنگ, بابر اوان کے چہرے پر تو اس وقت رونق ہے, گلو ہے, نور ہے, تو یہ بھی تو اس کے کور کمیٹی کے ممبر ہیں. اور نمبر 2, اس لمحے تک عمران خان کی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے. آگے چلیں. چوہدری صاحب آپ کہہ رہے ہیں کوئی خطرہ نہیں ہے, ٹھیک ہے اس وقت تک, لیکن میں کہتا ہوں اگر خطرہ نہیں ہے تو وفاقی کابینہ کا اجلاس کل 3ری دفعہ ملتوی کیوں کیا جا رہا ہے, اور عمران اسماعیل صاحب کو پنجاب لاہور میں کیوں بھیجا جا رہا ہے. پھر میں نے کہا لاہور میں تبدیلی جو ہے وہ خان صاحب کو ہم پہلے دن سے رو رہے ہیں. تو سر آپ خود آپ کے سامنے بھی بات ہو, تو آپ خود ہی تو کہہ رہے ہیں, آپ اس سے ایگری بھی نہیں کرتے تھے. جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ عثمان بزدار صاحب کے بارے میں وزیر اعظم کہتے ہیں کہ میں ان کو نہیں تبدیل کروں گا بے شک میرا اقتدار چلا جائے, تو پھر اس کے بعد آپ خود سوچیں کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہر چیز جناب خبر نہیں ہے. میں نے یہ پچھلے ہفتے کی بتائی ہے. آپ نے کہا تھا میں ایک طرفہ گفتگو نہیں کروں گا, مجھ سے جواب لینا, میں ذرا چوہدری صاحب مجھ سے بھی جواب لے لیں. بات آپ کر رہے ہیں گورنمنٹ کی, تو چودھری صاحب نے اپنا کامنٹ دے دیا, کنکلوسیو ہے. انہوں نے کہا عمران خان کی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے, جس سے میں اگری کرتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے, 1 نمبر 1 ہو گیا. تو کیا ڈاکٹر صاحب اچھا اب دوسری کوئی خطرہ نہیں ہے, تھوڑا آگے چلنے دینا. آگے میں ایک سوال کر لوں. نہیں سوال کا پہلے جواب دینے دیں. ایک یہ ہو گیا. اب دوسری بات یہ تھی کہ وہ یہ کہتے ہیں سارے کے سارے مل کے کہ ہم کوئی ایویں ہی تو نہیں لگے ہوئے, ہمیں اشارے ہیں. ان کے جو اشارے ہیں, امپائر نیوٹرل ہے. ایک سیکنڈ وہ اشارے کی طرف. حافظ صاحب کیا ہو گیا آج آپ کو؟ ایک سیکنڈ, تھوڑا سا صبر کریں نا.
سکون ملتا ہے صبر سے، تھوڑا صبر کر. جو ملک سے باہر تو ان کے اشارے ہیں، 7 سمندر پار تو ان کے اشارے ہیں، عبور بر دریائے شور تو ان کے اشارے ہیں، اور پاکستان کے بارڈر سے ماورا تو ان کے اشارے ہیں. پاکستان کے اندر وہ ہمیشہ سے یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر امپائر نیوٹرل ہونے چاہیے. امپائر نیوٹرل رہے ہیں، 2018 میں بھی نیوٹرل تھے، 2019 میں بھی تھے، 20 میں تھے، 21 میں تھے، 22 میں تھے، 23 میں، اور سدا ہی نیوٹرل رہیں گے. یہ تو نواز شریف اور ان کی بیٹی گالیاں دیتی تھی، سارے پورا پاکستان کے اداروں کے اوپر الزام تراشی کرتی تھی، اتہام لگاتی تھی، اور وہ کہتی تھی کہ یہ فلانے کے ساتھ ملے ہوئے، وہ فلانے کے ساتھ ملے ہوئے. گورنمنٹ کو اپنے اداروں پہ پورا کانفیڈنس ہے، اس لیے کہ جو اداروں کی اس وقت تک کی کارکردگی ہے انہوں نے قوم کو کبھی مایوس نہیں کیا. جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے اس گورنمنٹ کے دوران چیلنجز زیادہ آئے. مثال کے طور پہ کووڈ کا چیلنج آ گیا، پلوامہ آ گیا، ابھی نندن آ گیا، ویسٹ بارڈر کے اوپر اتنی بڑی چینج آ گئی. تو اس لیے یہ تو ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کیوں گھبرائے ہیں، اور آج مریم کہاں کھڑی ہے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.